اگر کوئی عورت کسی بھی صورت میں اب رشتہ کو باقی رکھنے پر تیار نہیں ہے، اس کے دل میں شوہر کے بارے میں اتنی منافرت پائی جاتی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتی، تو اسلام اس نکاح کو باقی رکھنے پر اور عورت کو نفرت کے باوجود بھی شوہر کے ساتھ رہنے کا پابند وہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ اس سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ عورت تو ساتھ میں رہنا چاہتی ہے، لیکن کسی وجہ سے اب شوہر اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھنا نہیں چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے شریعت میں طلاق کا آپشن رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يُقِيمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے، ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ آئے دن ملک میں ایسی قانون سازی کی بات کی جاتی ہے کہ جس سے کہ مسلمانوں کو دشواری لاحق ہو، پریشانی ہو، ان کو ان کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ بہت پہلے متبنہ بل لایا گیا تھا، مسلمانوں کی مخالفت کے بعد اس سے ان کو مستثنیٰ کیا گیا۔ بعد میں نفقہ مطلقہ کو لازم کرنے کی کوشش کی گئی، طلاق کے بعد بھی مسلمان مردوں پر لازم کیا گیا کہ وہ زندگی بھر انہوں نے جن عورتوں کو طلاق دے دیا ہے ان کا بھی وہ نفقہ برداشت کریں۔ بہت بڑے پیمانے پر اس کی مخالفت کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا اور نفقہ مطلقہ بل منظور کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی آئے دن عدالتوں کے ذریعے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہوں، ایسے فیصلے سامنے آتے ہیں جن سے کہ اسلام کے جو آئلی قوانین ہیں وہ پامال ہوتے ہیں، ان کی مخالفت ہوتی۔ اور اب تو ادھر کچھ دنوں سے باقاعدہ اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ منظور کر لیا جائے۔ پہلے تو اسے ملکی سطح پر لانے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر اب یہ رائے بنی ہے کہ الگ الگ اسٹیٹس میں یہ بل لے آئے جائیں اور اس کے بعد پھر ملکی سطح پر اسے وضع کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ کئی ریاستوں میں یہ بل آ گیا ہے اور کئی ریاستوں میں اس کو لانے کی تیاری کی جا رہی۔ یونیفارم سول کوڈ یہ کیا ہے؟ کہنے کو تو یہ ہے کہ ملک کے تمام شہریوں پر یہ قانون لاگو ہوگا، چاہے وہ جس مذہب کو ماننے والے ہوں، جس علاقے کے بھی رہنے والے ہوں، جو ٹرائبس ہیں ان پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے قبائل کو، ٹرائبس کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محترم بھائیو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ جب اہل ایمان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام دیے ہیں
اس پر تم عمل کرو، تو قرآن کہتا ہے انہیں یہ کہنا چاہیے ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور جو لوگ یہ بات کہیں گے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، احکام پر ہیں، ان پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی آدمی زبان سے انکار نہ کرے لیکن عمل اس کا اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہو تو بھی اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے صاف الفاظ میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں ان معاملات میں جن میں کہ تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو، پھر تمہاری طرف سے جو فیصلہ آئے اس کے بارے میں ان کے دلوں میں ذرا سا بھی تنگی نہ ہو اور وہ سر بسر اسے تسلیم کر لیں۔ تو گویا کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومنوں کی طرف سے اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا جائے اور وہ عمل کریں۔ اگر وہ زبان سے انکار کریں تو بھی ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر وہ زبان سے تو ایمان کا اظہار کریں لیکن ان کا عمل اس کے مخالف ہے، اس پر وہ عمل نہ کریں، تو بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ محترم بھائیو، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور نکاح اگر ختم کرنے کی نوبت آئے تو اس کے بارے میں اسلام نے کیا تعلیمات بیان کی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام نے ہر انسان میں بالغ مرد ہو یا بالغ عورت ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سیکس کا جذبہ ودیت کیا ہے اس کو اسلام تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کو وہ نکاح کے ذریعے پابند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، لوگو تم میں سے جو بے نکاحے ہوں، جو بے جوڑے کے ہوں، ان کا نکاح کر دو۔ نکاح کے علاوہ جنسی جذبے کی تسکین کا کوئی طریقہ اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر سخت سزائیں تجویز کی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کا رشتہ پائیدار رہے، اس لیے وہ مردوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کی رعایت کریں، عورتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں۔ اسلام میں شوہروں کو تاکید کی گئی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لوگو تم اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم عورتوں کو ناپسند بھی کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ خیر بھی رکھا ہوگا۔ کوئی انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، 100% نہ اس میں خوبیاں ہوتی ہیں اور نہ 100% اس میں خرابیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے شوہروں کو تاکید کی گئی ہے کہ اگر نکاح کے بعد وہ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اگر انہیں یہ محسوس ہو کہ ان عورتوں میں کچھ خامیاں بھی ہیں تو یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سی خوبیاں بھی رکھی ہوں گی، اس لیے وہ نکاح کو ختم کرنے کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی تاکید کی گئی ہے، قرآن میں کہا گیا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں جو ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرنے والی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی اطاعت کرنے والی ہیں۔ حدیث میں صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو کہ محض ٹیسٹ بدلنے کے لیے ایک نکاح کو ختم کر کے دوسرے نکاح کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ نکاح کو پائیدار ہونا چاہیے، حتی الامکان اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نکاح کے انعقاد سے پہلے تو جتنی تحقیق آدمی کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے،
لیکن نکاح منعقد ہو جانے کے بعد پھر دونوں طرف سے کوشش کی جانی چاہیے کہ وہ باقی رہے اور زوجین ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ لیکن محترم بھائیوں، ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی ہے کہ بسا اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اختلافات بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ تو شریعت پابند نہیں کرتی ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ منافرت پائی جائے، اس کے باوجود وہ ساتھ میں رہ کر زندگی گزاریں، اسلام اس کا پابند نہیں کرتا۔ جن مذاہب میں نکاح کو ایک ایسے بندھن کی حیثیت دی گئی تھی جو زندگی میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ان مذاہب کے ماننے والے بھی مجبور ہوئے کہ وہ اپنے آئلی قوانین ایسے بنائیں کہ ان میں نکاح کو ختم ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ زوجین کے درمیان ہم آہنگی باقی نہ رہے، ان کے درمیان ایک ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ نکاح کے ختم کرنے کی کئی صورتیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت تو ساتھ میں رہنا چاہتی ہے، لیکن کسی وجہ سے اب شوہر اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھنا نہیں چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے شریعت میں طلاق کا آپشن رکھا گیا ہے۔ مرد طلاق دے کر اپنی بیوی کو اپنے رشتے سے الگ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ واضح کرنے کی ہے کہ اسلام میں جتنی تعلیمات دی گئی ہیں طلاق کی، وہ ایسی تعلیمات ہیں جن میں کہ علیحدہ کرنے کے بجائے جوڑنے کے آپشن ساتھ میں رکھے گئے۔ آدمی طلاق دے اس وقت جب عورت پاکی کی حالت میں ہو، ایسی پاکی کی حالت میں جبکہ شوہر نے اس سے تعلق قائم نہ کیا ہو۔ طلاق دے تو صرف ایک طلاق دے، طلاق کے بعد عورت اسی گھر میں شوہر ہی کے ساتھ رہے، 3 مہینے تک ساتھ میں رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان بات چیت ہو جائے، نباہ کی صورت ہو جائے، اور اگر صورت نہ ہو تو رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ آپشن باقی رہتا ہے کہ بعد میں اگر دونوں پھر رشتہ نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہیں تو اس میں آپشن موجود رہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر تو رکھنا چاہتا ہے، لیکن کسی وجہ سے بیوی کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب کسی صورت میں بھی شوہر کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں۔ اس شق کو اسلامی شریعت میں خلا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، عام طور سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نکاح اور خلا کی طلاق اور خلا میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو تو رشتہ توڑنے کا پورا اختیار دیا گیا ہے، لیکن عورت کو رشتہ ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں۔ اسلام کی تعلیمات کی روح سے اگر کوئی عورت کسی بھی صورت میں اب رشتہ کو باقی رکھنے پر تیار نہیں ہے، اس کے دل میں شوہر کے بارے میں اتنی منافرت پائی جاتی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتی، تو اسلام اس نکاح کو باقی رکھنے پر اور عورت کو نفرت کے باوجود بھی شوہر کے ساتھ رہنے کا پابند وہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ اس سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ بس اس کو شوہر کے سامنے یہ اظہار کرنا ہوگا کہ میں اب آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسلامی شریعت شوہر کو پابند کرتا ہے کہ وہ عورت کو اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھے۔ آج کل ہمارے سماج میں منافرت کے باوجود بھی اگر عورت کی طرف سے علیحدگی کی بات کی جاتی ہے تو بھی یہ مردوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم نہ طلاق دیں گے نہ خلا منظور کریں گے، تم کو جو کرنا ہو کرو، ہم تم کو لٹکا کے رکھیں گے، زندگی بھر اسی حالت میں رکھیں گے۔ بعض شوہر تو دوسرا نکاح بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ عورت بیچاری اسی طرح سے زندگی گزارتی ہے کہ وہ نکاح والی بھی ہوتی ہے اور نکاح والی نہیں بھی ہوتی ہے۔
اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے عورت کو حق ہے، اگر وہ رشتے کو باقی رکھنا نہیں چاہتی ہے تو شوہر اس کو پابند رکھنے کا اختیار اس کو نہیں ہے، لازماً شوہر کو خلا منظور کر لینا چاہیے۔ اسلامی شریعت میں اس کے صریح احکام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر پر کوئی الزام نہیں لگاتی، نہ ان کے دین کے بارے میں نہ ان کے اخلاق کے بارے میں ان کے بارے میں کوئی الزام ان پر نہیں لگاتی، لیکن ان کے ساتھ رشتہ میں باقی رہنا میرے لیے مشکل ہے۔ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ باقی رہوں گی تو میں اپنے اسلام پر، اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم نے جو مہر میں جو باغ دیا تھا وہ تم کو واپس مل جائے گا، لیکن تم عورت کا خلا منظور کر لو اور اس کو طلاق دے دو۔ یہ حدیث تمام حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اور اس سے علماء نے یہ حکم مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی عورت نکاح میں رہنا نہیں چاہتی ہے تو مرد اس کو کسی بھی صورت میں پابند نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے صرف دو آپشن ہیں، یا تو وہ عورت کی خوشامد کر کے، منع کے اور اس کی جو شکایت ہے ان کو دور کر کے اپنے نکاح میں باقی رکھے، لیکن اگر اس کی کوشش کے باوجود بھی عورت اس کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہے تو اس کو لازماً عورت کا مطالبہ قبول کر لینا چاہیے۔ ملکی حالات میں اس طرح کے واقعات چونکہ بہت زیادہ پیش آئے ہیں، اس لیے علماء نے پورے ملک میں دارالقضاء قائم کیے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت پورے ملک میں بڑے بڑے شہروں میں دارالقضاء قائم ہیں۔ اگر رشتے میں کوئی پیچیدگی آ گئی ہو، نکاح کو باقی رہنا ناممکن ہو رہا ہو، عورت اس نکاح میں رہنا اب نہیں چاہتی ہے، شوہر کی طرف سے اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، تو وہ دارالقضاء سے رجوع کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتی ہے۔ محترم بھائیو، میری اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ شریعت کا منشا تو یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد وہ باقی رہے، جو چھوٹی موٹی شکایات پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، مرد عورت دونوں پہلے تنہا اپنے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اگر اس میں وہ کامیاب نہ ہوں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ دونوں کے خاندان والوں کو مل بیٹھ کر ان کے شکایات، ان کے تنازعات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر اس میں وہ کامیابی نہ ہو تو پھر خوبصورتی سے علیحدگی ہو جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے فَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یعنی اگر رشتے کو ختم کرنے کی نوبت آ جائے تو ایک دوسرے پر الزام لگا کے نہیں بلکہ خوبصورتی سے وہ علیحدگی ہو جائے۔ علیحدگی کی شریعت میں جو صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کی۔ اگر مرد رشتہ کو ختم کر رہا ہے تو وہ طلاق دے، اگر عورت کی طرف سے مطالبہ ہے تو وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور شریعت میں ایک تیسری صورت بیان کی گئی ہے جس کو کہ مبارات کہا جاتا ہے۔ مبارات کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ اب یہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے، تو دونوں کی مرضی سے جو نکاح ختم ہوتا ہے اس کو شرعی ٹرم میں مبارات کہا جاتا ہے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔